السلام علیکم دوستو آج 30 دسمبر 2019 سوموار کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ والد کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتی، امریکی صدر ٹرمپ کی بیٹی کا اعلان۔ متنازعہ قانون کے باعث بھارت تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارت دو سوچوں کی تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حکومت پاکستان وادی اور بھارتی متنازع قانون پر OIC کا پاکستان میں اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ قازقستان حادثے کا شکار طیارے میں شیر خوار بچہ معجزانہ طور پر محفوظ۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف بھارت میں منفی سینٹی گریڈ پر بھی باہمت خواتین کا دھرنا جاری۔ بھارت میں نوجوانوں نے پولیس اور بھارتی فوج کو دیکھ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ بھارت میں جاری خراب صورتحال کا فائدہ پاکستان اور چین اٹھا سکتا ہے، بھارتی خفیہ ایجنسی۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو امریکی صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ان کے والد دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے تو وہ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ ایوانکا ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سیاست میں میرا رجحان کم ہے۔ ایوانکا اور ان کے شوہر اپنے بچوں کے ہمراہ نیو یارک میں مقیم تھے، تاہم سرکاری عہدہ ملنے کے بعد دونوں 2017 میں واشنگٹن منتقل ہو گئے۔ اس جوڑے کی ٹرمپ انتظامیہ میں موجود قدامت پسند اراکین سے مبینہ محاذ آرائی رہی ہے، تاہم ایوانکا اس تناؤ سے انکار کرتی رہی ہے۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ میرے بچے اور ان کی خوشیاں پہلے ہیں اور یہی میری اولین ترجیح ہوگی۔ ٹرمپ کی یہ بیٹی اس وقت وائٹ ہاؤس کی مشیر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ دوستو بھارت میں شہریت کے قانون میں ترمیم کے خلاف پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جن کے منفی اثرات اب معیشت پر بھی ظاہر ہونے لگے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش سے 13 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ رائٹر لکھتا ہے کہ ان مظاہروں کے باعث حکومت نے موبائل فون کمپنیوں کو انٹرنیٹ سروسز بند کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں روزانہ کئی لاکھ ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیٹ بلاک کرنے کے باعث سفر و سیاحت 56 سے لے کر 60% تک متاثر ہوئی ہے۔ رائٹر مزید لکھتا ہے کہ بھارت میں پرتشدد احتجاج کا دائرہ ہر نئے روز کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ سروس بند کرنے سے 3,50,000 ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت بھارت، برطانیہ، روس، اسرائیل، سنگاپور، کینیڈا اور تائیوان نے اپنے شہریوں کو سفری وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یا تو بھارت کے سفر سے احتیاط کریں یا مظاہروں والے علاقے میں جاتے ہوئے بہت احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 2 لاکھ مقامی اور غیر ملکی سیاحوں نے تاج محل کو دیکھنے کا پروگرام مؤخر کر دیا ہے۔ گزشتہ دسمبر کے مقابلے میں اس ماہ اس تاریخی عمارت کا نظارہ کرنے والوں کی تعداد میں 60% تک کمی آئی ہے۔ بھارتی اور غیر ملکی سیاح پولیس کنٹرول روم میں فون کر کے صورتحال کا پوچھتے ہیں اور زیادہ تر یہاں آنے کا ارادہ ترک یا مؤخر کر دیتے ہیں۔ تاج محل کی یہ تاریخی عمارت ریاست اتر پردیش میں موجود ہے۔ حالیہ مظاہروں کے دوران سب سے زیادہ ہلاکتیں اسی ریاست میں ہوئی ہیں۔ یورپ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ کا کہنا تھا کہ وہ اپنا 20 روزہ سیاحتی سفر مختصر کر کے واپس جا رہے ہیں۔ ہم سکون اور سست رفتاری سے سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ اخباروں کی سرخیوں نے بہت تشویش کا شکار کر دیا ہے، اس لیے ہم طے شدہ وقت سے پہلے واپس لوٹ رہے ہیں۔ تاج محل کو دیکھنے کے لیے ہر سال 64 لاکھ سیاح یہاں کا سفر کرتے ہیں، جس سے بھارت کو صرف داخلہ فیس کی مد میں سالانہ 1,40,00,000 ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ تاج محل کے قریب واقع بڑے ہوٹلوں کے مینیجرز کا کہنا ہے کہ آخری وقت میں سفر کا ارادہ ترک کرنے والوں کی وجہ سے کاروبار کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جبکہ بھارتی معیشت سست رفتاری کا شکار ہو چکی ہے اور اس کی سالانہ شرح نمو صرف 4.5% رہ چکی ہے، جو 6 سال کے دوران سب سے کم ترین سطح پر ہے۔ آسام ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سربراہ مالا بروہا نے رائٹر کو بتایا کہ ان کی ریاست دنیا میں 1 سینگ والے گینڈوں کی سب سے بڑی اماج گاہ ہے۔
یہاں صرف دسمبر کے دوران اوسطاً 5 لاکھ سیاح آیا کرتے تھے، لیکن حالیہ مظاہروں کے باعث ان میں 90% تک کمی آ چکی ہے۔ مودی سرکار یہاں ہر چیز کو تباہ کر رہی ہے۔ دوستو، ادھر حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت دو سوچوں میں تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پورے بھارت میں ایک احتجاج کی کیفیت ہے۔ کوئی ریاست اور شہر ایسا نہیں جس میں احتجاجی ریلیاں نہ نکل رہی ہوں۔ وادی میں جو صورتحال تھی اور جو ظلم اور بربریت وہاں طاری ہے، اس کو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے بھارت نے دبا لیا تھا۔ میڈیا کی رسائی وہاں تک نہیں تھی، کیمرے کی آنکھ وہاں نہیں پہنچ پائی۔ جو ظلم اور بربریت وہاں پر ہوئی وہ لوگوں کی ٹیلی ویژن سکرینوں پر اس طرح نمایاں نہیں ہو سکی۔ پورے بھارت میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے نریندر مودی سرکار کی کلی کھل گئی ہے اور اس کی ہندو توا سوچ بے نقاب ہو گئی ہے۔ اور آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر پارسی، سکھ، عیسائی، دلت اور بہت سی کمیونٹیز مل کر احتجاج کر رہی ہیں۔ 5 اگست کو مودی نے غیر قانونی طور پر وادی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور پھر ساری آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ بابری مسجد کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور پھر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ 2019 جو کہ اب قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور 5 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ گو یہ قانون بن چکا ہے، لیکن ہم اپنی ریاست میں اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ آسام، ویسٹ بنگال، مدھیہ پردیش میں کئی علاقوں میں وزراء اعلیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ریلیوں کی قیادت کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت بھارت دو سوچوں میں بالکل تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک سوچ سیکولر بھارت کا پرچار کر رہی ہے، اور دوسری سوچ ہندو توا کے فلسفہ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سوچ جو بھارت میں چلی ہے یہ تھمتی دکھائی نہیں دیتی۔ اس شہریت ایکٹ کی صورت میں لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور لوگ باہر آ گئے ہیں، اور 27 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو بھارت کا بین الاقوامی سطح پر امیج خراب ہوا ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے اس مسئلہ پر پوری شدت کے ساتھ آواز اٹھائی ہے، اور ابھی سعودی عرب سے بھی ذکر کیا کہ OIC کے فورم سے بھی بھارتی شہریت کے خلاف بڑی مؤثر آواز اٹھنی چاہیے، اور وادی میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ اور سعودی عرب نے حکومت پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ مؤثر آواز اٹھے گی، اس سے ہم غافل نہیں ہیں۔ چونکہ OIC جاگ چکا ہے، اس لیے بہت جلد پاکستان میں اس کا اجلاس بلایا جائے گا۔ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے۔ دوستو، اسلامی تعاون تنظیم OIC نے وادی میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال اور بھارت میں مسلمان مخالف قانون کے نفاذ پر غور کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ OIC کا وزارتی سطح پر یہ اجلاس اپریل میں اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ پیش رفت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے اس ماہ کے آغاز پر دورہ پاکستان کے بعد سامنے آئی ہے۔ دوستو، ادھر قازقستان میں حادثے کا شکار طیارے میں شیر خوار بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ ریسکیو حکام نے اس کے ملبے سے ایک شیر خوار کو نکالا ہے۔ ایک ریسکیو اہلکار بچے کو ملبے سے نکال کر تیزی کے ساتھ ایمبولنس کی جانب لے جا رہا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بچے کی صحت کیسی ہے، تاہم ذرائع کا کہنا تھا کہ بچہ اس المناک حادثے میں معجزانہ طور پر بچ گیا ہے۔ دوستو، مودی کے شہریت ترمیمی قانون نے پورے بھارت کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ طاقت کا کوئی حربہ، کوئی دھمکی ملک گیر احتجاج کو روک نہیں پا رہی۔ نئی دہلی میں شدید سردی کے باوجود باہمت خواتین کا دھرنا جاری ہے۔ معروف نغمہ نگار گلزار بھی متنازع قانون کے خلاف بول اٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو دہلی والوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ پورا بھارت ترمیمی قانون کے خلاف ایک ہو گیا ہے۔ ہر گزرتے روز کے ساتھ احتجاجی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ ملک کے چپے چپے سے CAA نامنظور کے نعرے گونج رہے ہیں۔ نئی دہلی میں پارہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرا ہوا ہے، لیکن 14 روز سے دھرنا دیے خواتین کے حوصلے پست نہ ہوئے، جن کا کہنا ہے کہ وہ پہاڑوں کی مانند اس قانون کے خلاف کھڑی رہیں گی۔ شہین باغ کے اس دھرنے میں نظم و ضبط کا بھی شاندار مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہاں آزادی کے نعرے بھی گونجتے ہیں، اور ساتھ ہی کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ دوستو، حالیہ احتجاج کی لہر نے پورے بھارت کو وادی میں بدل ڈالا ہے، جہاں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، جبکہ مظاہرین پولیس گردی کا مقابلہ پتھراؤ کی صورت میں کرتے ہیں۔
لکھنؤ میں پولیس آفیسر نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گی مگر حراستی کیمپ قائم نہیں ہوگا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی نے مظاہرین سے بدلہ لینے کی وارننگ جاری کی ہے، جس کے بعد مسلمانوں کی درجنوں دکانیں سیل کر دی گئی ہیں، جبکہ میرٹھ میں مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ سے 5 افراد مارے گئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ وادی کے بعد پورے بھارت میں پھیل رہا ہے۔ شہریوں کو پاکستان جانے کے لیے کہنے والے پولیس آفیسر نے اعتراف کیا ہے کہ نوجوانوں نے پولیس اور بھارتی فوج کو دیکھ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پولیس آفیسر نے یہ بھی اعتراف کیا کہ نوجوان پولیس اور بھارتی فوج کے سامنے ڈٹ گئے اور پتھراؤ بھی کیا، پھر دوبارہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا، جبکہ شہر کے ایس پی نے شہریوں کو دھمکیاں دی تھی کہ تم لوگ پاکستان چلے جاؤ ورنہ جیل میں ڈال دوں گا اور تمہارا مستقبل تباہ کر دوں گا۔ بھارت کے دفاعی تجزیہ کار حارث نواز کہتے ہیں کہ صورتحال مودی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ صورتحال سنبھال سکیں گے کیونکہ عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حارث نواز نے مزید کہا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ بھارت میں صرف ہندو رہیں، باقی مذاہب کے لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ دوستو، بھارتی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین بھارت میں بڑی کارروائی کے لیے زیر زمین سرنگیں بھی تعمیر کر رہا ہے۔ چین لداخ کے سرحدی علاقوں میں فوجی تنصیبات قائم کر رہا ہے۔ چین بھارت کے خلاف بڑے پیمانے پر تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایسے میں بھارت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بھارت میں جاری خراب صورتحال کا فائدہ پاکستان اور چین اٹھا سکتا ہے۔ اس حوالے سے خفیہ ایجنسیوں نے اپنی رپورٹس بھی مودی حکومت کو پیش کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خدشہ موجود ہے کہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں چین لداخ کے ذریعے بھارتی فورسز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر بھارت کے خلاف پاکستان اور چین نے بیک وقت کارروائی کی تو اس سے بھارتی فورسز کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے فوجی سربراہ جنرل بپن راوت کو کہا ہے کہ وہ چین کی لبریشن آرمی کے ساتھ بریگیڈیئر کی سطح پر مذاکرات کر کے معاملے کا حل تلاش کریں۔